بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت فرماتے: ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ عرض کیا: کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ عرض کیا: پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے سے مل جاتا۔ ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، لہذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔